کے اپنے شوہر سے ایڈجسٹمنٹ خراب ہو جائے 100% جو کمانے والی عورتوں کا کے شوہر سے ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتا. یہاں تو بغیر کمائے بغیر تھمائے یہاں تو بیوی شوہر کے سر پہ بیٹھ کے راج کرتی ہے. پیسہ ہمارا راج وہ کر رہی ہے, وہ رانی بن کے گھر میں رہتی ہے اور وہ نچاتی ہے انگلی پہ یہ کریں وہ کریں ہم کریں. اور میں اپنی بہن کی بیٹی کی شادی کی بات کروں ان کو غصہ آتا ہے, اور وہ اپنی بہن کی بیٹی کی شادی میں نہیں جاؤں تو پھر ہمارا جینا مشکل ہو جاتا ہے. بغیر کمائے تو یہ حال ہے. جو 2 لاکھ مہینہ کمانے لگے گی معلوم ہے کیا ہوگا. وہ بولے کہ میرے باپ نے زمین بیچ کے پڑھایا ہے, اس پیسے کا مالک میرا باپ ہے. میرے باپ نے اپنی ساری تمناؤں کا خون کر کے مجھ کو وہاں انگلینڈ بھیج کے پڑھایا, اس پیسے کا مالک میں تیری بیوی ہوں. مہر کی رقم تم دے گا, کھانا تم کھلائے گا, کپڑا تم دے گا, سارا خرچ تم بیئر کرے گا. باقی میں جو کماتی ہوں یہ میں اپنے بھائی کو دوں گی, میں اپنے بھتیجے کو دوں گی, یہ اس کا مالک میں ہو. تو شوہر بولے گا تو میری بیوی, تو میری ملکیت, تیری کمائی میری. یہ بولے گی نہیں میرے باپ نے پڑھایا ہے تم نہیں پڑھایا ہے. ٹیچر سے لے کے ڈاکٹر تک, انجینئر سے لے کے آفیسر تک سب کی زندگی آگ میں جل رہی ہے جس کی بیوی نوکری کر رہی ہے. یہاں تک کہ بے شمار لڑکیاں اپنے شوہر سے طلاق کا ڈیمانڈ کر رہی ہے اور طلاق لے کے اپنے کلاس کے اسکول کے دوسرے ٹیچر کے ساتھ وہ بھاگ رہی ہے. اسی لیے تو ہمارے علماء کہتے ہیں کون سی پڑھائی تم نے پڑھائی, اپنی بیٹی کو آگ میں جھونک دیا, اپنی بیٹی کی زندگی کا سکھ تم نے جلا دیا. اس سے بہتر تو دیہات کی 18 سال کی وہ لڑکی ہے جو اپنے گھر میں رہی, بہار شریعت پڑھی, قرآن شریف پڑھی, نماز پنجگانہ کے طور طریقے پڑھی. ان کی شادی 18 سال کی عمر میں ہو گئی اور پھر وہ اپنے شوہر کے ساتھ رانی بن کے رہ رہی ہے. 4 بچے کی ماں ہو گئی, اسی اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور اسی حالت میں مر گئی. ایمان بچا کے مر گئی, نماز بچا کے مر گئی, اپنی جنت بچا کے مر گئی. وہ کون سی پڑھائی ہے کہ 40 سال کی عمر تک پڑھتی رہو, اب 45 سال میں جب کھنکھڑ ہو جاؤ تب جا کے دوسرے ڈاکٹر سے شادی کر لو. ہم کھنکھڑ مہا کھنکھڑ یا دونوں مل کے آنے والی نسلوں کو تباہ کر دے. جب بیوی کھنکھڑ ہوگی 40 سال کی, اس کا شوہر بھی تو 50 سال کا کھنکھڑ ہوگا, تو کھنکھڑ 50 سال کا اور یہ کھنکھڑنی 50 سال کی, یا دونوں جب ملیں گے تو 85% تو اولاد سے محروم ہوں گے. اور اگر اولاد ہو بھی جائے ان کھنکھڑوں کی اولاد تو مہا کھنکھڑ ہو ہی جائے گی. وہ باپ دشمن ہے اپنی بیٹی کا جو اپنی بیٹی کو دین نہ سکھا کے دنیا سکھاتا ہو, جس کو جنت کا راستہ نہ دکھا کے جہنم کا راستہ دکھاتا ہو. اس نے سب سے پہلے اگر ڈاکٹر بنانے کا جنون ہے, انجینئر بنانے کا جنون ہے, اپنا بیٹا اپنی بیٹی کو جہنمی بنانے سے بچنے کی گھٹی میں اسلام پلا دے. اس کو گاہے بگاہے روزانہ 1 گھنٹہ اسلام پڑھنے کی تعلیم دے. اس کے بعد عورتوں کو اگر عورتیں پڑھانے والی ٹیچر ہے اس اسکول میں ایڈمیشن کروا دے. ورنہ 18 سال کی بیٹی, 20 سال کا اگر کوئی ٹیوشن پڑھانے والا ٹیوٹر, اگر کوئی کوچنگ سینٹر میں رہنے والا نوجوان مل گیا تو پڑھائی تو گئی کام سے. عشق بازی کا ماحول ہے, ایفیئر چل رہا ہے, عشق بازی ہو رہی ہے. ٹیچر ہی اپنی ششیا کو لے کے بھاگ گیا, ایک اسکول کا ہیڈ ماسٹر وہ اپنی دوسری مسٹریس کو لے کے بھاگ گیا. پٹنہ کالج کا مٹک ناتھ وہ اپنی پڑھانے والی ششیا کے ساتھ بیاہ کر رہی 65 سال کی عمر میں. تو پڑھائی تو کم ہوتی, عشق بازی زیادہ ہوتی ہے. جو مصطفیٰ کے قانون کے خلاف چلے گا دنیا تو پاپ سے بھر جائے گی, گاؤں میں تو آگ لگے گی, کبھی سیلاب آئے گا, کبھی طوفان آئے گا, کبھی زلزلہ آئے گا, کبھی جوانی میں آگ لگے گی, کبھی عزت میں آگ لگے گی, کبھی سکون میں آگ لگے گی. اس لیے آج آواز آ رہی ہے اگر سکون چاہیے دنیا میں تو مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کر, دنیا کی طرف سے آنکھیں بند کر کے شریعت پہ عمل کر. اگر جنت چاہیے شریعت پہ عمل کر, سنت پہ عمل کر, کافروں کے طریقے پہ مت چل. یہاں نبی کی غلامی کر, یہاں اللہ صحت دے گا, تندرستی دے گا, عزت دے گا, سکون دے گا, اور جب مر جائے تو مصطفیٰ کی شفاعت سے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. نعرہ تکبیر, ذرا زوردار طریقے سے نعرہ رسالت. اصلاح معاشرہ کانفرنس مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ, علماء اہل سنت. کون ڈاکٹر, کون انجینئر, ڈاکٹر بن کے بیٹا کافر ہو جائے وہی ڈاکٹر, انجینئر بن کے بیٹی کافرہ ہو جائے وہی انجینئر.
کون سی پڑھائی؟ وہی پڑھائی جس میں کہ بیٹا ساری زندگی کھڑے ہو کے پیشاب کرتا رہے، ساری زندگی نماز میں اتحیات پڑھ کے نہیں سنا گا۔ میرا دعویٰ ہے کہ 95% جتنے بچے اسکول کالج میں پڑھتے، چاہے وہ ڈی ایم بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وہ صرف اتحیات قاعدے سے پڑھ کے سنا دے میں غلامی لکھ دوں گا، نہیں پڑھ پائیں گے۔ اس لیے نہیں پڑھ پائیں گے ان کے باپ نے اس کو پڑھ کے سنایا ہی نہیں۔ یہ ڈی ایم بنا، نوکری کی، پیسہ کمایا، موت کا انتظار ہے، اتحیات بھی نہیں سیکھ سکا، سبحان ربی الاعلیٰ بھی نہیں سیکھ سکا، نماز کے فرائض و واجبات نہیں سیکھ سکے۔ جو حج کا قانون نہیں سیکھے گا وہ جائے گا مکہ مدینہ کا فوٹو دیکھ کے آ جائے گا۔ کچھ تو ایسا ہے کہ ساری زندگی اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہو جائے گی، یہ گناہ کر کے وہاں سے آ جائے گا۔ چونکہ جو طواف زیارت فرض ہے حج میں، احرام باندھنا، وقوف عرفہ کرنا اور طواف زیارت کرنا، جسے طواف افاضہ کہتے ہیں، یہ تین چیزیں فرض ہیں حج میں۔ اس کے بعد جو واجب ہے، فرض چھوٹ گیا حج نہیں ہوگا، واجب چھوٹ گیا تو دم دینا ہوگا، اگر سنت ترک ہوا تو بے برکت وہ حج ہو جائے گا، حج ہو جائے گا مگر بے برکتی کے ساتھ۔ تو سنت کتنی ہے اس کو بھی سیکھنا پڑے گا، واجب کتنے ہیں حج میں اس کو بھی جاننا پڑے گا، فرائض کتنے ہیں اس کو بھی جاننا پڑے گا۔ اگر اس مخصوص پیریڈ میں اگر وہ طواف زیارت نہیں کیا، واپس چلا آیا انڈیا، تو اس وقت تک اس کی بیوی اس کے لیے حرام رہے گی جب تک کہ دوبارہ وہ حج کو نہ جائے اور پھر وہ طواف زیارت نہ کر لے۔ یہ بہت سارے لوگ ہیں طواف زیارت ہی نہیں کرتے، وہ مینا میں گئے وہیں رہ گیا، کون اس بھیڑ بھاڑ میں جائے گا؟ یعنی صرف آ گیا، فوٹو دیکھا، چلا آیا۔ ایک ڈی ایم صاحب کو میں نے دیکھا مینا میں، وہ وہاں خیمے میں دوسرے احادیث سے لڑ گیا ہوا، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ حج میں لا فسوق ولا جدال فی الحج، حج میں نہ گناہ ہے نہ لڑائی ہے جھگڑا ہے۔ وہاں یہی وجہ ہے کہ آج وہاں لاکھوں آدمی ایک ٹائم میں طواف کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دھکا لگ گیا، کوئی کسی کو آنکھ اٹھا کے دیکھنے والا نہیں ہے کہ دھکا تم نے کیوں دیا، وہ یہاں ہے وہاں نہیں ہے۔ وہاں ہر جوان عورتوں سے بچنا چاہتے ہیں کہ ان کا جسم میرے بدن سے نہ لگ جائے، وہاں بدن لگانے کا، نگاہ اٹھا کے دیکھنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، چاہے وہ ترکی کی 18 سال کی خوبصورت ترین لڑکی ہو جس کے چہرے سے بالکل دودھ ٹپک رہا ہو، مگر پھر بھی نوجوان ڈرتا رہتا ہے، سہمتا رہتا ہے، اس کے قریب نہ جائیں، اس کا کپڑا اس کے کپڑے سے نہ مل جائے، یہ بھاگتا رہتا ہے۔ یہ خوف ہے، یہ مکہ کی ہیبت ہے، یہ خانہ کعبہ کی ہیبت ہے کہ وہاں مرد عورتوں سے زیادہ مرد ڈرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 24 گھنٹے طواف چلتا ہے لیکن کہیں سے بھی کوئی ایک آواز تک نہیں آتی ہے کہ یہ پوری آنکھ سے مجھ کو دیکھ رہا ہے، اس کی انہوں نے اپنا ہاتھ چلا دیا نہیں۔ وہاں تو 40 لاکھوں کی بھیڑ ہے، اگر کوئی ہاتھ کسی پہ رکھ بھی دے تو کوئی کسی کو دیکھنے والا نہیں ہے، چونکہ لاکھوں کی بھیڑ ہے، وہاں کون کس کو بولے گا تیرا ہاتھ میرے بدن پہ آیا؟ مگر کہیں سے بھی چوں تک کی آواز نہیں آتی ہے کہ اس نے مجھ پر ہاتھ ڈالا یا مجھ کو گھور کے دیکھا۔ وہاں تو نگاہیں نیچی ہے، آنکھوں میں آنسو بہتے ہیں۔ یہ کعبہ کا جلال ہے، یہ کعبے کی ہیبت ہے۔ مسلمان اس قدر چیسٹیٹی کے ساتھ، حیا کے ساتھ رہتا ہے، لیکن یہ اس حج میں نے دیکھا ایک ڈی ایم اسی بہار کے بکسر کا تھا، وہ بھی گیا، جس خیمے میں میں تھا اس خیمے میں وہ بھی ٹھہرا تھا، ایک دوسرا حاجی آ کے بستر ڈالا، اس نے اس کے بستر اٹھا کے پھینک دیا۔ وہ بیچارہ حاجی چپ چاپ ہے، کچھ نہیں بول رہا ہے، چونکہ اس کو معلوم ہے کہ حج میں ولا جدال فی الحج، حج میں لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا جھولا اٹھا کے پھینک دیا اس کا، وہ وہاں سے لایا، پھر دوسری جگہ بیٹھ گیا۔ اب وہ جب لڑائی نہیں کیا تو یہ ڈی ایم لڑنا شروع کر دیا، اس کو گالی دینے لگا۔ دیکھا کہا کیسا چہرہ ہے، کیسا ہے بدتمیز، 5 لاکھ خرچ کر کے وہ حج کو آیا ہے۔ غریبوں پہ حج فرض نہیں ہے، جتنے لوگ وہاں آئے ہیں اس میں میکسیمم لوگ 90% مالدار ہی ہے، اور یہ آدمی آیا ہے حج کے، اس کے پاس پیسے اس کے پاس ہیں، مگر وہ ڈی ایم کا ایک غرور تھا اس کو کہ اب اس کو بیچارہ سمپل سا چہرہ والا اس کو ڈانٹ رہا ہے۔ وہ حج کر کے تو آ گیا، حاجی صاحب تو کہلا گیا، لیکن اس کے حج کی جیسی کی تیسی جو اس حج میں لڑائی جھگڑا کیا ہو، وہ حج اس کے چہرے پہ مار دیا جاتا ہے۔ جو پاک کمائی سے، پاک ارادے سے حج کو جاتا ہے اور جب وہ لوٹ کے آتا ہے اور طواف وداع جب کرتا ہے تو فرشتہ اس کی پیٹھ پر تھپکیاں دے کے کہتا ہے جاؤ جاؤ، اب تک جو گناہ ہو گئے اللہ نے معاف کر دیا، اب آنے والی جو زندگی ہے اس کو گناہوں سے بچا کے گزارنا۔ تو حاجی ایسے لوٹتا ہے جیسے کہ آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، جس ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ کون حج؟ جس حج کا پیسہ پاک ہے، جس حج کرنے میں نیت پاک ہو، کوئی مالا پہنائے نہ پہنائے، 10 گاڑی آگے پیچھے جائے نہ جائے، 50 گاؤں والے کو کھلائے نہ کھلائے، وہ خاموشی سے فرض ادا کرنے جا رہا ہے۔ ایک بھاگا ہوا غلام اپنے مالک سے صلح کرنے جا رہا ہے، یہ روتا ہوا بلکتا ہوا گناہوں پہ لجاتا ہوا شرماتا ہوا جاتا ہے، نہ کہ وہ 50 ٹوکری مالا پہن کے اور صاحب وہ ڈی جے بجا کے اور اپنے گھر کو لائٹنگ سے سجا کے 50,000 آدمی کو کھلا کے، چاہے اس کا حج راستے ہی
اسی میں لوٹی جائے تو لوگ ظاہر پہ نظر رکھ رہے ہیں، صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں کہ عید کے دن مجھ کو اچھا کپڑا پہننا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ رمضان کا سارا روزہ اگر قبول نہیں ہوا تو میرے چہرے پہ پھٹکار ہوگی، آپ اس کو نہیں دیکھتا، صرف نیا کپڑا پہننا ہے اور کپڑے کا مقابلہ کرنا ہے۔ اصل میں عید کے دن اس کی خوشی ہے جس نے رمضان کے 30 راتوں میں تراویح کی نماز پڑھی ہو، جس نے سارے روزے رکھا ہو، جس نے رمضان کی راتوں میں رویا ہو، جس نے رمضان کے مہینے کے ایک لمحے کی قدر کیا ہو۔ رمضان عید کے دن وہ پیوند والا کپڑا پہنے، ٹوٹی چپل پہنے، لیکن اس کے چہرے پہ وہ نور اللہ عطا کر دے گا کہ اس کے سارے گناہوں کو مٹا کر اس کے چہرے پر فرشتہ ایسا نور دے گا کہ اگر آدمی کی نگاہ ہو جائے وہ دیکھ کے ایسا لگے گا جیسے آسمان سے لے کے زمین تک نور کا ایک سلسلہ قائم ہو گیا ہو، اور جس کا روزہ برباد ہو گیا ہو، جو تو 3 دن کا شبینہ پڑھ کے فری ہو گیا ہو۔ شبینہ 3 دن کا پڑھنا جس میں ٹھیک سے قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ حرام ہے، پڑھنا بھی حرام، سننا بھی حرام۔ وہ تراویح 6 دن میں ختم کرتے ہیں، یعلمون اللہ اکبر، اس کا پڑھنا بھی حرام، اس کا سننا بھی حرام ہے۔ قرآن پاک کو تجوید کی رعایت کرتے ہوئے پڑھے، عین غین شین قاف صاد داد سب نکال کے پڑھے، تب ثواب ملے گا پڑھنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی۔ یہ رسم پہ زیادہ دھیان ہے۔ ہم نے تراویح پڑھ لیا، ہم نے 6 دن میں ہم فری ہو گئے، ہم کو بزنس کرنا ہے۔ 11 مہینے بزنس کا پیٹ نہیں بھرا، 1 مہینہ عبادت کا تھا، اس میں تراویح چھوڑ کے بزنس کرنے سے اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ یعنی صرف ظاہر کو دیکھنا ہے۔ شادی بیاہ میں خوب دھمال مچایا، صاحب ڈی جے بجایا، یہ جنازہ ہے کہ یہ لاش کے بارات جا رہی ہے، لوگ کیا کہیں گے، خوب بجا۔ اس کے بعد جس کا پیسہ لے کے وہ ڈول ڈی جے بجوایا تھا، وہ جب تقاضا کرتا ہے تو اب یہ منہ چورا چورا کے بھاگتا ہے، یہ منہ چھپاتا ہے، اس کی ٹوپی اس کے سر پہناتا ہے، اس کا 1 لاکھ لے کے اس کو دے کر کے اب اس کو دینے کے لیے دوسرے سے لیتا ہے، صرف ٹوپی پہناتا رہتا ہے، اسی حالت میں مر جاتا ہے۔ اٹیک آیا اور چلا گیا، ایک ناکام سی زندگی گزار کے دنیا سے چلا گیا۔ جو رسم و رواج کے پیچھے بھاگے گا، جو تکلفات کے پیچھے بھاگے گا، جو دکھاوے کے پیچھے بھاگے گا، جو بندوں کو راضی کرنے کے لیے کہ چکر میں اللہ کو ناراض کرے گا، اس کی دنیا بھی جائے گی، اس کی عزت بھی جائے گی، اس کا سکون بھی جائے گا۔ وہ کسی بھی وادی میں جا کے مر جائے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ جو دنیا والا ناراض ہو مگر خدا خوش رہے، لوگ ناراض ہو مگر مصطفیٰ خوش رہے، تو اس ارادے سے کام کرتا ہے۔ بھلے ہی دنیا والا بھلے یہ کنجوس ہے، یہ مہا کنجوس ہے، لیکن جس رب کی رضامندی کی خاطر وہ کام کیا ہے، وہ رب بندوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، اس کی عزت ڈال دیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ عزت اللہ ہی دیتا ہے، ذلیل اللہ ہی کرتا ہے، حکومت اللہ ہی دیتا ہے، حکومت اللہ ہی چھینتا ہے۔ جس دن اس آیت پر یقین جم جائے تو جھوٹی عزت کی خاطر اپنی نیکی کو برباد نہیں کرے گا۔ عزت دینے والا اللہ ہے، تو آپ کی سوچ یہ بنے گی لوگ ناراض ہوں مگر خدا راضی ہو جائے، مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ جس دن یہ سوچ بنی تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کہے گا تو یہ بندہ میرے لیے دوسروں سے خفا تھا، یا میری وجہ سے سماج سے ناراض تھا، یا میری محبت میں اپنے علاقے سے ناراض تھا، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اس کو عزتوں کا تاج پہنایا جائے گا۔ اور جو دنیا میں دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا ہوگا، قیامت کی گھڑی میں جب وہ نیکی کا بدلہ چاہے گا، اللہ کہے گا اس سے بدلہ مانگ جس کو خوش کرنے کے لیے تم نے حج کیا تھا، اس سے بدلہ مانگ جس کو خوش کرنے کے لیے افطار پارٹی دی تھی، اس سے بدلہ مانگ جس کو خوش کرنے کے لیے مسجد میں اے سی لگوایا تھا، اس سے بدلہ مانگ جس کو خوش کرنے کے لیے تم نے 1 لاکھ کمبل بانٹے تھے، اس سے بدلہ مانگ یوٹیوب میں آ کر کے اپنی نیکی کا چرچا کیا تھا۔ تو تیرا چرچا ہو گیا، میرے ہاں کچھ نہیں ہے، تیرا شہرہ ہو گیا، میرے ہاں کچھ نہیں ہے، میرے ہاں وہی نیکی کی قدر ہے، اسی نیکی کی قدر ہے جو خالص میرے لیے کیا گیا ہو۔ کروڑوں کی مسجدیں بنوائی، جہنم جا رہے ہیں، کروڑوں کا کمبل بھی بانٹا، جہنم جا رہے ہیں، کروڑوں کا کھانا بھی کھلایا، جہنم جا رہے ہیں۔ صرف نیت اگر بگڑ گئی تو دونوں جہان کا گھاٹا ہے، اور نیت اگر سدھر گئی تو یہاں عزت ملے گی، وہاں اللہ کی جنت ملے گی۔ دونوں جہان کی راحتوں کا سلسلہ اسی سے جڑا ہوا ہے کہ میرا دل پاک ہونا چاہیے، میری سوچ پاک ہونی چاہیے۔ سماج میں جو کچھ بھی عید بقرعید کے دن دکھاوا ہے، جو کچھ بھی ہے جمعہ کے دن وہ دکھاوا ہے، جو کچھ بھی ہے شادی بیاہ میں دکھاوا ہے، جو کچھ بھی ہے ولیمہ ختنہ عقیقہ میں دکھاوا ہے۔ اس دکھاوے کے ماحول سے جب آپ باہر نکلیں گے، صداقت اور سچائی کا جب دورہ ہوگا تو پھر یہ دل اجلا ہوگا، دماغ اجلا ہوگا، سوچ اجلی ہوگی، تو پھر اولاد کے تعلق سے جنتی فکر بنے گی۔ تب پھر سب سے پہلا فوکس
آخرت پہ ہوگا. قرآن نے سب سے زیادہ آخرت پہ زور دیا ہے. دنیا ملے نہ ملے آخرت ملنی چاہیے. قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام سب سے طاقتور کلام ہے. اس سے زیادہ کسی کا کلام مضبوط ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں, 114 صورتیں ہیں. اس قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس چیز پہ زور دیا گیا ہے وہ آخرت ہے. الحمدللہ رب العالمین سے لے کے فناس تک ہر صورتوں میں جس کا سب سے زیادہ چرچا ہے وہ آخرت کا ہے. مرنے کی جو بات کی جو دنیا ہے, یہ دنیا 50-100 سال کی دنیا. اس دنیا میں پرسوں پیدا ہوئے, کل جوان ہوئے, آج بوڑھا ہوئے, موت کا انتظار ہے. یہی ہے دنیا کی کہانی سب کے ساتھ. جو لوگ پیدا ہوئے تھے آج سے 50 سال پہلے, آج وہ 50 سال کے ادھیڑ ہو گئے. جو لوگ پیدا ہوئے تھے 60 سال پہلے, آج وہ 60 سال کا بوڑھا ہو گئے. اور مگر وہ بوڑھا اپنے آپ کو ماننے کو تیار نہیں ہے. 70 سال کے آدمی کو بولیں کہ آپ کی عمر 70 سال ہو گئی, پھر بھی وہ بولتا 70 سال ہی تو ہوا ہے. یہاں تو 90 سال کے لوگ موجود ہیں, 100 سال کے بوڑھے موجود ہیں. 70 سال عمر ہو گئی. ڈاکٹر اقبال کی سوچ یہ تھی کہ 63 سال سے میری عمر زیادہ نہ ہو. حضور کی عمر ظاہری طور پر 63 سال ہے, اور جب اس کی عمر 63 سال کے قریب ہونے لگی وہ ڈرنے لگے کہیں میری عمر حضور سے زیادہ نہ ہو جائے. ایک عاشق کا مزاج تھا. یہ میرا مزاج ہے کہ 70 سال ہونے کے باوجود کہتا ہوں یہ کوئی عمر ہے کیا؟ لوگ تو 100 سال جیتے ہیں, یہ کوئی عمر ہے کیا؟ یہ ہے ایک دنیا دارانہ سوچ, اور وہ ایک عاشق رسول کی سوچ کہ 63 سال کی عمر کے قریب جب پہنچا تو بے چین رہنے لگے کہیں میری عمر میرے سرکار کی عمر سے, ظاہری عمر سے آگے نہ ہو جائے. ان کی بے چینی تھی. صداقت کے ساتھ تو اللہ نے 63 سال کی عمر ہی میں ان کو موت دے دی. یہ عاشق رسول کا مزاج ہوتا ہے کہ عمر بھی ظاہری طور پر مصطفیٰ سے زیادہ میری نہ ہو. یہ عاشقانہ سوچ ہے, اور یہ دنیا دارانہ سوچ ہے کہ 90 سال کے ہو جانے کے بعد بھی یہ کوئی عمر ہے کیا؟ یہاں تو 120 سال کے لوگ موجود ہیں. لمبی عمر کی تمنا ہمیں تباہ و برباد کر دیا. زیادہ دولت کی تمنا یہ ہمیں تباہ و برباد کر دیا. دنیا کی محبت, آخرت کی فکر نہ کرنا, یہ مجھ کو تباہ و برباد کر دیا. جبکہ ان 3 چیزوں پہ قرآن کریم نے اتنا زیادہ زور دیا ہے کہ 30واں پارہ پڑھ لیں, ہر سورت میں صرف آخرت کا بیان ہے, صرف قیامت کا بیان ہے, صرف جنت کا بیان ہے. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا. یعنی اللہ فرماتا یہ لوگ آپس میں کس کی بحث کر رہے ہیں؟ ایک بڑی خبر کی, یعنی قیامت کے دن کی. وہ تو ضرور یقین کے ساتھ وہ دن کا تو آنا ہے, یعنی قیامت کا چرچا. دوسری سورت والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا, اس آیت میں بھی ان تمام قسموں کے بعد جو ذکر آیا ہے وہ قیامت کا ذکر آیا ہے. وہ دن آ کے رہے گا. اس کے بعد جو بھی صورتیں آپ پڑھیں سب میں ہی ہے ڈرو اس دن سے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, یعنی ڈرو اس دن سے جس دن والدین اولاد سے بھاگیں گے, اولاد ماں باپ سے بھاگے گی, بھائی بھائی سے بھاگے گا, شوہر بیوی سے, بیوی شوہر سے بھاگے گی. بیوی کی خاطر ساری زندگی گنوا دی, نماز تک نہ پڑھا تاکہ وہ اچھا سے کھائے پی رانی بن کے رہے. ایک نیکی قیامت کے دن بھیک مانگو, بیوی بولے گی یہ قیامت ہے, یہ دنیا نہیں ہے. جس اولاد کی خاطر آپ نے سعودی عرب میں اونٹ چرایا, آپ نے صاحب نماز روزے حج و زکات کو چھوڑ کر پیسہ کمایا, ایک نیکی کی خاطر باپ بھیک مانگے اولاد بھیک نہیں دے گی. قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ, جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا, اولاد والدین سے بھاگے گی, ماں باپ اکلوتے بیٹے سے بھاگیں گے, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. وہاں سارے لوگ مادر ساتھ ننگے ہوں گے, کوئی کسی کی شرمگاہ کی طرف دیکھنے کا خیال تک نہ ہوگا. کسی کے بدن میں کینسر ہوا ہو, بدن میں آگ لگی ہو, جیسے کہ آگ لگی ہے بدن میں, وہ دوسری 18 سال کی نوجوان لڑکی کوئی پڑھانا ہو, کیا اس کو دیکھے گا اس آگ والی فکر میں؟ حضور کہتے ہیں قیامت کا معاملہ اتنا سخت ہے کہ کوئی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنے کی ہمت تک نہیں کر پائے گا. سارے لوگ مادر ذات پڑھانا ہوں گے. وہ ہیبت کا عالم ناک تک سر تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے. کوئی درخت کا سایہ نہ ہوگا, کوئی بلڈنگ نہیں ہوگی, تمام سمندر کو بہا دیا جائے گا, پانی میں آگ لگا دی جائے گی, سارے پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑیں گے. ایک سایہ ہوگا, اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. اس کے علاوہ نہ کوئی درخت, نہ کوئی مکان, نہ کوئی دیوار, نہ کوئی پہاڑ کا سایہ. زمین تانبے کی سوا نیزے پہ آفتاب. جس طرح ابھی یہ دنیا فیکٹ ہے, اس سے زیادہ فیکٹ ہے کہ قیامت قائم ہو کے رہے گی. چونکہ ابھی جس طرح موت کا وقت متعین نہیں ہے, کسی بھی ٹائم میں آ سکتی ہے. جب موت ہمارے انجانے میں آ سکتی ہے, اس کی تلوار گردن پہ لٹک رہی ہے, 2 منٹ کے بعد, 2 گھنٹے کے بعد, 50 سال کے بعد, کسی بھی ٹائم
ٹائم آئے کنفرمیشن نہیں ہے، اسی طرح قیامت قائم ہوگی اور قیامت میں کوئی ڈاؤٹ اور شک نہیں ہے۔ تو اس دن لوگوں کی گھبراہٹ اور وحشت کا یہی عالم ہوگا، ہر آدمی ایک دوسرے سے بھاگیں گے، یہاں تک کہ حاملہ عورت کا حمل ضائع ہو جائے گا۔ اس قیامت کی چنگھاڑ سے حاملہ اونٹنی و چھوٹی پھریں گی، یعنی اس دن صدمے سے بچہ 90 سال کا بوڑھا ہو جائے گا، صدمے سے 2 سال کا بچہ 80 سال کا بوڑھا ہو جائے گا، صدمے سے سر کا سارا بال سفید ہو جائے گا۔ وہ ہے قیامت کی وحشت۔ قرآن پاک کی ساری اکثر صورتوں میں اس کا چرچا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ بندوں کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ دنیا ایک عارضی چیز ہے، دنیا ایک معمولی چیز ہے، دنیا ایک پانی کا قطرہ ہے، آخرت مثل سمندر کے ہے۔ دنیا کی زندگی میں زیادہ فوکس آخرت پہ ڈال، جہاں سدا رہنا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ دنیا میں کوئی نہیں رہا، اربوں زمین جوتنے والا اس کی قبر پہ چوہا دوڑ رہا ہے، ارب پتی اس کی قبر پہ چونٹی رقص کر رہی ہے، کھرب پتی اس کی قبر پہ کتا پیشاب کر رہا ہے۔ نہیں دیکھا تم نے جس کی زمین کی توتی بولتی تھی، نوکر غلام کی توتی بولتی تھی، جو علاقے کا سیٹ کہلاتا تھا، جن کے دروازے پہ کچہری لگتی تھی، جو ہزاروں آدمی کو روزانہ سود بانٹتا تھا، لوگ کہتے تھے واہ سیٹ صاحب ہیں۔